کب طبیبوں سے حکیموں کیا اچھا انداز ہے. کب طبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے گئے دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے گئے. زندگی تمہاری نہیں تھی، ہم نے دی تھی، ہماری تھی. ہم نے نبی کو بھیج کر یہ بتایا تھا ہمارا راستہ کون سا ہے خدا کی رحمت کا، اور کون سا راستہ ہمارے دشمنوں کا راستہ ہے. ہمیں بتاؤ، ہمارے راستے پر چلے تھے، رحمت کے راستے پر یا عذاب کے راستے پر چلے تھے؟ جنت کے راستے پر چلے تھے یا جہنم کے راستے پر چلے تھے؟ جواب دینا پڑے گا. چلو دے دیا جواب، اب بتاؤ دوسرا. ان شبابہ فیما ابلا، او کما قال علیہ السلام. ماں کے پیٹ سے جوان پیدا نہیں ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا. اگر یہ کن انگلی گردن پر دبا دیتا کوئی تو جان نکل جاتی. ہم نے تجھے جوانی دی، لگتا تھا کہ پہاڑ سے ٹکر آ جائے. یہ بتا ہماری دی ہوئی جوانی کہاں گوائی؟ جوان سن لیں، کل یہ جواب دینا ہوگا اللہ کو، کوئی نکل نہیں سکتا. دو پھر جواب اور سوال ہوگا. یہ تو دو سوال زندگی کے بارے میں تھے، دو سوال ہوں گے مال کے بارے میں. بتا، ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا، فقیر تھا تو، اور وہ فقیر جو صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے کھڑے ہو کر. دونوں خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. ہم نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور فقیر کو فقیر بنا دیا. آج ہمیں بتا، جو مال ہوئے بدبختی کر رہا ہے. بھئی میں تقریر چھوڑ دوں گا اگر یہ کریں گے تو. دیکھو وہاں ہے وہ آدمی، پکڑو اسے. نصیب کہیں کے بتا کون ہے؟ مال کہاں سے آیا ہمیں یہ بتا. حلال کمایا تھا، حرام کمایا تھا؟ چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ آج ہمیں بتا کہاں سے مال کمایا. ہو گیا. اب یہ بتا جو کمایا تھا اسے خرچ کہاں کیا؟ یہ اللہ کا سوال ہوگا. اللہ کے نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک سے سوال ہوگا. متقی وہ ہے جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. جس زندگی کا سوال ہوگا دنیا کے اندر اس زندگی کو سنوارے، خراب نہ ہونے دے. متقی وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو، مال کو حلال طریقے پر کمائے، حلال طریقے پر خرچ کرے.
اس کو متقی کہا جائے گا، تاکہ کل اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ جس کو اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو فرما رہے ہیں، تم رو کس بات پر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں دنیا سے جاؤں گا، ان قریب چلا جاؤں گا، تم کیوں روتے ہو؟ تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ اگر تم کو میرا وصل چاہیے، میری قربت چاہیے، ایسی قربت کہ دنیا کی ہر قربت ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، مگر وہ قربت آخرت کی جس کو کبھی بدلنا نہیں ہے، وہ مبارک قربت چاہیے، تو اپنی دنیا کی زندگی میں متقی بن کر رہو۔ کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہے اس سے بچو، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اپنی زندگی کے اندر اتارو۔ میرے بھائی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس تقوی کی بہت تاکید ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنی امت کو تقوی کی تاکید کی ہے۔ مومن کو سمجھنا چاہیے، موت سے پہلے اپنے لیے اس راستے کو اپنانا چاہیے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ بغیر اس کے مومن کے کسی عمل کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، کچھ بھی ہو، اگر تقوی کے ساتھ ہے، ہر عبادت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اس عبادت کے اندر قبولیت، خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا اوصیک بتقوی اللہ۔ ابو ذر، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ أَزْيَدُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، اس لیے کہ تقوی سے تیرے ہر عمل کے اندر زینت اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ میرے بھائی، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بس تقوی میں لگا رہوں گا، کماؤں گا کہاں سے، کاروبار کہاں سے کروں گا۔ مطلب تقوی کا کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو، مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں، کرو، جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کماؤ، خوب کماؤ، کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ بڑے بڑے دولت مند تھے، سب غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے کہا چندہ دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے گھر اور 1000 سونے کے سکے لا کے رسول اللہ کے سامنے ڈال دیے۔ سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے، خدا جانے کتنے لاکھ کے ہوں گے آج۔
آپ نے تھوڑی دیر میں پھر نصیحت کی، عثمان پھر گئے اور ایک تھیلی 1000 کی لا کے پھر ڈال دی۔ آپ نے پھر اپیل کی، گئے عثمان، پھر 1000 کی لا کے ڈال دی۔ جو 3,000 سونے کے سکے چندے میں دے رہا ہے، اس کے گھر کتنی دولت ہوگی۔ اللہ کے نبی اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر ڈالتے ہیں۔ آج عثمان نے اللہ کی رضا کا ایسا کام کیا کہ سارے گناہ معاف جو چاہیں کریں۔ کیسے کیسے دولت کمانے سے نہیں منع کیا اسلام نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے نبی کے بعد جب ان کا تجارت کا سامان آیا، تو آج تو ٹرکوں میں آتا ہے سامان، وہاں ٹرک کہاں تھے اس زمانے میں؟ اس زمانے کے ٹرک تو اونٹ تھے۔ اونٹوں کے اندر اتنا سامان اور اتنے اونٹ آئے کہ مدینہ منورہ کا بازار گلی کوچے بھر گئے۔ شور مچ گیا کہ عبد الرحمن بن عوف کا سامان تجارت آیا ہے، اتنا آیا اتنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نے کہلوایا کہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، تم نے اپنے دل کو اتنا دنیا سے لگا لیا۔ کہلوایا کہ ام المومنین، میری ماں، یہ تو میرا کاروبار ہے، میرا دل اس سے لگا ہوا نہیں ہے۔ اور فرمایا ابھی دکھلاتا ہوں۔ لوگ خریدنے کے لیے آ گئے، بڑے بڑے کاروباری لوگ، کوئی کہتے ہمیں 100 من دے دو، کوئی کہتا تھا ہمیں 50 من دے دو۔ عبد الرحمن ہر ایک کو کہتے تھے میں نے دے دیا، سب سامان بک گیا۔ لوگوں نے کہا ارے عبد الرحمن، پونجی پتی تو ہم ہیں، خریدنے والے ہم ہیں، تمہارا سامان کس نے خرید لیا؟ عبد الرحمن نے کہا میرا سامان اس نے خرید لیا جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ سارا سامان صدقہ کر دیا اور کہا ام المومنین، میرا تو یہ معاملہ ہے، اس کاروبار سے میرا دل لگا ہوا نہیں ہے، تو میرا کاروبار ہے، کام ہے، میں کرتا ہوں، لیکن میں جو کرتا ہوں وہ اپنے اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہی نبی کریم علیہ السلام کی ہدایت تھی۔ کمانے کی مناہی نہیں ہے، چاہے جتنا کماؤ، لیکن تقوی کے ساتھ کماؤ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، حلال کما رہا ہوں، جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ کا غضب دور ہوتا ہے وہ ہے۔ ہر وہ حرام کام جس پر اللہ کا غضب آتا ہے، آدمی بچے۔ یہی مطلب ہے کہ جس چیز سے ڈرتا ہے اپنے اور اس کے درمیان میں دیوار بنا لے۔ شیر سے بچنے کے لیے تو پتھر کی دیوار ہو سکتی، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کوئی دیوار کام نہیں کرے گی۔ ایک دیوار ہے بس۔ وہ کون سی دیوار؟ ایمان اور عمل صالح کی دیوار۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ۔ ہر جگہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی چیز اس کو اپنے ارادے سے روکنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ گن ہے، یہ وہ ہنر ہے
جس کو اللہ کا نبی فرماتا ہے ان اول الناس بی المتقون، مجھ سے قربت جس کسی کو درکار ہے، میرے فراق سے معاذ تم رو رہے ہو، دنیا کا وصال تو ہمیشہ فراق سے بدلتے ہی ہے، ایسا وصال، ایسا ملنا جو کبھی بدلے گا نہیں، وہ تو جنت کا ملنا ہے، وہ ملنا انسان کو تقوی سے ملتا ہے، جو کرے گا موت کے بعد اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا موت کے بعد کی زندگی اللہ کے نبی سے قربت کی زندگی نہیں ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کمانے پر تقوی کا کوئی اثر نہیں ہے، اگر تقوی کرو گے تو رات اور دن تقوی ہی کرتے رہو گے، پیسہ نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائی، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تیرا خیال غلط ہے، تو نے اگر اپنے اللہ کی قربت حاصل کر لی، تو رات اور دن یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کی ناراضگی سے دور کرنے والا ہو، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی کو اپنائے گا ہر وقت یہ سمجھے گا کہ بھئی میں اپنے اللہ کی جہنم سے دور رہنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں اور اچھے عمل کی دیوار بنا لوں۔ جو یہ سمجھتا ہے ہر وقت رات اور دن کہ میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کروں اور اپنے عمل کو اچھا کروں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ہر مصیبت جو دنیا میں تقوی کو رات اور دن اپنائے گا، اللہ وعدہ کرتا ہے ہر پریشانی سے اس تقوی کی وجہ سے اللہ اسے دور کرتا رہے گا۔ جہاں دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم راستہ دیں گے کس کو، جو اللہ سے متقی بنے گا۔ ایک اور دوسرے وَيَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے ایسے کھولیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، کہاں سے مل گیا، کس کو، جو اللہ کا متقی ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے ایمان اور نیک عمل کی دیوار کھڑا کرتا رہے گا۔ یہ ہے تقوی کا اصل۔ کیوں؟ بندہ اللہ کا ہر وقت اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہے اور اللہ اسے میدان میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، اللہ ہر جگہ اس کے ہاتھ کو پکڑے گا۔ یہ ہے وہ سبق جو قرآن نے دیا، یہ وہ سبق ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے قیامت تک ہر مسلمان کو یہ سبق دیا ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، زندگی میں اتارنا چاہیے، اس سبق کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں، فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو ہر وقت تقوی کو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ کیوں؟ یہ متقی ہے۔ اور ہم جیسے آدمیوں کو اگر نماز کے اندر سے 10 پیسے ثواب مل جاتا ہے، ہماری نمازی کیا ہے؟ لیکن اگر متقی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ ہر عمل صالح کا اجر متقی کو غیر متقی کے مقابلے میں بہت بڑا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ یہ متقی کی شان ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے یار بھائی تقوی کریں گے تو کمائیں گے کیا، ہر وقت تقوی کرتے رہیں گے۔ سب کچھ کرو، وہ کام کرو جس سے اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، جس سے اللہ کی قربت میسر ہو، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی قربت کو حاصل کر سکو۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آدمی سوچتا ہے بھئی یہ کام میں کیسے کروں، حج کیسے کروں، میرے بس کا نہیں، تہجد کیسے پڑھوں، میرے بس کا تو نہیں ہے رات میں اٹھنا، مجھے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی کو اپنائے گا اس کے ہر خیر کے کام میں اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ کیوں؟ تو اللہ کی قربت تلاش کرتا ہے اور اللہ تجھے آزاد چھوڑ دے؟ نہیں، تیرے ہر عمل صالح اور بھلے کام کے اندر اللہ رات اور دن تیری مدد کرے گا۔ میرے بھائی یہ تقوی ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے نبی کی قربت حاصل کرنی ہے، موت کے بعد ایسی قربت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جنت کی قربت، تو اللہ کا نبی معاذ ابن جبل کو کہہ کر اپنی ساری امت کو سبق دیتا ہے۔ قربت کو حاصل کرنا ہے تو تقوی کو حاصل کرو۔ اگر متقی بن جاؤ گے، ہر گناہ سے بچو گے، عمل صالح کو اپناؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے ثواب اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہر عمل کی روح جان تقوی کو بنا لو۔ اللہ حلال دولت جسے کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دے گا، من حیث لا یحتسب، بے وہم و گمان، بے شان و گمان اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا، رزق دے گا، دولت دے گا۔ شرط یہ ہے ہر وقت اللہ کی رضا سامنے رہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی مدرسوں کے اندر یہی سکھلایا جاتا ہے، مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسکول، کالج، عصری تعلیم ٹھیک ہے، یہ سب پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں، لیکن مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہے۔ یہاں تو بچہ آتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، آگے بڑھا کر کے قرآن شریف ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھا کر کے قرآن اللہ کی کتاب، کون سی کتاب؟
جس کو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر ہمیں دیا ہے، ہم اس کو حفظ کراتے ہیں۔ حفظ کر لیا، بھئی پڑھنا چاہتے ہو اور پڑھنا چاہتے ہو جاؤ، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کرو، انجینئر بن جاؤ، جو جی چاہے بن جاؤ۔ قرآن کی اس کتاب کو ہر وقت سینے سے لگائے رکھو، پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اور اگر پڑھنا چاہتے ہو مدرسے میں، مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، آؤ ہم قرآن کے ایک ایک حرف کے معنی بتائیں گے، اللہ کیا فرما رہا ہے وہ بتائیں گے، اس کی کیا تشریح رسول اللہ نے کی ہے وہ بتائیں گے۔ یہ سیکھنا ہے، مدرسے کے اندر رہو۔ اللہ کی قربت اور اللہ کے نبی کی قربت کیسے ملے گی یہ معلوم کرنا ہے، مدرسے کے اندر رہو۔ مدرسوں کا کام یہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم عصری تعلیم اور اسکول اور کالج کی تعلیم کے مخالف ہیں، یہ پاگل پن ہے۔ ہم مخالف نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں پہلے دین کی رسی کو اپنے ہاتھ میں تھام لو۔ وہ تعلیم جو تمہاری قبر کے اندر روشنی کا سبب بنے گی، نور کا سبب بنے گی، تمہیں جنت کا راستہ دکھلائے گی، پہلے اس بنیاد کو مضبوط کر لو۔ جو جی چاہے پڑھو، تمہارا جی چاہے کالج اور یونیورسٹی میں جا کے پڑھو، تمہارے جی چاہے مدرسے کے اندر پڑھ لو۔ ہماری ساری زندگی اور تعلیم یہی ہے اور صرف یہی ہے۔ ہم نہیں اس کے مخالف ہیں کہ اسکول میں جا کر مت پڑھو، پڑھو بہت۔ ہمارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے بہت لڑکے ہیں جو انجینئرنگ کر لیتے ہیں اور دوسری جگہوں پر جا کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، گورنمنٹ کی ملازمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے۔ ہمارا کیا گیا؟ ہمارا تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا فائدہ ہم نے یہ دے دیا، جب آخری سانس ہو رہا ہوگا تو زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، ہم کامیاب ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہم قرآن و حدیث ہی کو بتلاتے ہیں اور بس، یہی ہمارے مدارس کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد ہمارا تقریباً 150 سال سے دارالعلوم کو قائم کیا۔ اس ایک دارالعلوم سے ہزاروں ہزار ساری دنیا میں دارالعلوم بن گئے، گاؤں در گاؤں بن گئے۔ امریکہ میں گیا، نیو یارک میں، مانچسٹر میں، اور کہاں کہاں وہاں دارالعلوم بنے ہوئے ہیں۔ میں ساؤتھ افریقہ میں ابھی گیا تھا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، دارالعلوم پہ دارالعلوم بنے ہوئے ہیں۔ اور قرب و جوار میں یہاں آپ دیکھیں انڈونیشیا، ملیشیا، سوئٹزرلینڈ، اور کہاں کہاں جہاں جاؤ وہاں بھئی کون ہے؟ یا دارالعلوم کی اولاد ہیں پڑھے ہوئے، یا اولاد کی اولاد ہیں دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا دین کا کام؟ یہی پڑھا رہے ہیں جو سبق رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو پڑھایا تھا۔ اگر رسول اللہ کی قربت آخرت میں، میدان محشر میں، جنت میں، حوض کوثر پر اگر رسول اللہ کی قربت درکار ہے، متقی بن، نہیں بنے گا تو اللہ ساری دنیا اگر دین سے دور ہو جائے، اللہ کی ذات تو مستغنی ہے، ساری دنیا ایمان لے آئے تو اللہ کی ذات میں کچھ بڑھتا نہیں، اور سب خدا نخواستہ ایمان چھوڑ دیں تو اللہ کا تو کوئی نقصان ہوتا نہیں۔ میرے بھائی، یہی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ مدرسے بنائے گئے ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے قرآن کی جو دین کی بنیاد ہے، یا حدیث جو قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی نے
اور بھی بہت سی کتابیں انبیاء کے اوپر اتاری ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے اوپر تورات اتاری، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت داؤد کو زبور کتاب دی، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ قرآن دین کی بنیاد ہے اسلام کی، صرف الفاظ نہیں ہے۔ قرآن نام ان الفاظ ہی کا نہیں ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تعریف ہے هو النظم والمعنى جميعا، وہ الفاظ جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ معنی جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جس طرح الفاظ آپ کو جبرائیل امین نے لا کر دیے، اسی طرح ان الفاظ میں جو مراد خداوندی اور معنی ہے ان کو بھی لا کر کے دیا ہے۔ آپ نے انہیں بھی صحابہ کو پڑھایا۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ وہی ہے جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں اول الناس بی المتقون، مجھ سے قربت ایسی قربت جس قربت کے بعد کبھی دوری نہیں ہے۔ کوئی مومن اگر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں تقوی کو اپنانا پڑے گا۔ ہمیشہ اللہ کے غضب، جہنم کی آگ، اللہ کی ناراضگی اور اپنے درمیان میں دیوار، کیسی دیوار؟ پتھر کی نہیں، گارے کی نہیں، لکڑی کی نہیں، وہ دیوار جو اللہ کے عذاب سے، ناراضگی سے بچانے والی ہے، وہ دیوار تو ایمان اور ثواب کے کام کی دیوار ہے۔ یہ فرض ہے مومن کا، جس کو اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، موت کے بعد اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا طالب ہے، چاہتا ہے کہ موت کے بعد مجھے آپ کی قربت میسر ہو جائے۔ اس کو اس دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کی دیوار کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی قربت، اپنی رحمت کی قربت اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں مولانا عبدالہادی صاحب، ان کے برادر خرد حضرت مولانا عبدالشافی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مدرسین کا کہ انہوں نے مجھ کو موقع دیا، مجھ کو دعوت دی۔ اور میری دعوت اصل میں مدرسے کے لیے تو نہیں تھی، میری دعوت اصل میں تو میرا آنا تو صرف حضرت مولانا عبدالہادی صاحب کی مزاج پرسی تھی۔ وہ میرے ساتھی ہیں دارالعلوم میں پڑھنے کے، اب وہ بڑے ہو گئے، میں تو جیسا خرد تھا ویسے ہی خرد رہی گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آؤں، آ کر کے مزاج پرسی کروں، تو خدا نے مجھے توفیق، میری طبیعت اس لائق نہیں ہے کہ میں چلوں پھروں، چلا پھرا نہیں جاتا ہے، اس لیے آ گیا میں۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے، میں ان کا بھی، مولانا کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا بھی۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، تمام مدارس اسلامیہ کو ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ مدرسے کے ساتھ
تعاون کرتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کو قبول فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں اللہ ان کو علم کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔